اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور نادان ہے، ناسمجھ ہے، احمق ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بنائے۔ میں میوزک سنتا تھا، پبلکلی سنتا تھا، اس لیے بتا رہا ہوں، گناہ تو اپنے چھپانے چاہیے، لیکن جب میں میوزک سن رہا ہوتا تھا، ایک دفعہ جب 97 میں ورلڈ ریکارڈ کیا نا، تو ہم بہت خوش تھے جیت کے انڈیا سے، ہمیں تو انڈیا سے بس جیتنا ہوتا تھا، باقی جو مرضی کر، ہمیں کہا یہ فلاٹ مل رہا اور یہ مل رہا، ہم اتنا خوش۔ ہمارا جہاز 3 گھنٹے ٹیک آف ہی نہیں کیا کہ جی آگے سٹارم ہے، تو 3 گھنٹے بعد ہماری پہلا جہاز، چھوٹا پرائیویٹ پلین تھا اپنا 737، جب جہاز اڑا سٹارم واپس آیا اور ہماری سٹارم نے جہاز کو مارا۔ میں آپ کو وہ دن ہے آج کا دن 97، مجھے جہاز سے بہت ڈر لگا، یوں ہو جائے میری جان، کیونکہ میں نے ایسا رولر کوسٹر رائڈ اپنی زندگی میں نہیں لی۔ بس لڑکے چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، اچھا میری تو سیٹی، اچھا ایک لڑکی ساتھ بیٹھی، تھوڑی فلرٹ ٹائپ تھی، تو مجھ سے کہتی تھی آپ بڑا اچھا کھیلتے ہیں، میں کہا جی بس اچھا ٹھیک ہے ٹھیک۔ اب جیسی جہاز ہلا نا تو نے دوپٹہ لے لیا، میں کہا اب کیوں دوپٹہ لیا، اتارو دوپٹے کو۔ اللہ اللہ، تو میں واک مین سن رہا تھا، میں تو بات نہیں کرتا زیادہ، میں نے واک مین، میں کہا اللہ میں تجھ سے قسم کر رہا ہوں آخری میوزک آئندہ نہیں سنوں گا، آج جان بچا لے۔ اس طرح میں نے 15-20 دفعہ جہاز میں توبہ کیا، اللہ اب میوزک ہی نہیں۔ اب میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، ہم ایمریٹس میں تھے، ایک پیچھے آدمی 25 تھے، وہ بیچارہ ڈرنکنگ کر رہا تھا، بالکل آؤٹ ہوا تھا، پاکستانی تھا، تو جہاز بڑا ٹھیک ٹھاک، اس نے پاکٹ آیا، اور یہاں تک کہ وہ ایئر ہوسٹس نے اناؤنس کر دیا کہ آکسیجن ماسک گریں گے، اور وہ تو یا اللہ بس یا اللہ اب نہیں، یا اللہ فلم بھی بند، کپڑا یا اللہ، نہ فلم دیکھوں نہ شراب، میں ساتھ بیٹھا۔ ایئر ہوسٹس نے کہا جی غلطی سے بٹن دبا تھا، کچھ نہیں ہوا، ایک پاکٹ ہی آیا، اس نے پھر نکال کے شروع کر دیا۔ یہ ہمیں جھٹکے بہت ملتے ہیں، بہت جھٹکے، اللہ یوں آدمی توبہ کرتا پھر شروع۔ تو فرعون بھی ملتا جھٹکا جوؤں کا، یہ کیا بلا آگے، جوئیں، بستر میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، الماری میں جوئیں، کھانے میں جوئیں۔ کب موسیٰ توبہ کرا دے اب میں باز آ جاؤں گا، جب موسیٰ سے ہم توبہ کراتے پھر ظالم پھر شروع ہو جاتا۔ اسی طرح آج ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ بار بار توبہ توبہ، تو میں نے ہی بڑی توبہ کی نا۔ تو تو اس لڑکے سے میں نے پوچھا، جب میں نے اس سے بات سنی، پھر میں نے اس سے بات کی 1 گھنٹہ، میں کہا دیکھو اللہ بہت رحیم کریم ہے، میں اللہ کو جانتا ہوں، میں نے پاسٹ گزارا ہے، حالانکہ میں اپنی لائن کا شریف آدمی تھا، کوئی زیادہ بدماشی نہیں کرتا تھا، میرے بارے میں الٹی سیدھی خبریں، پھر بھی میں پکا جہنمی اپنی نظر میں تھا، وہ جہنم کا راستہ تھا۔ اللہ نے بھی راستہ ٹرن کیا ہے، ابھی کچھ نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن ٹریک اللہ نے صحیح کرا دیا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، اور میں جنید جمشید کو، میرا بڑا دوست ہے جنید جمشید، تو پوسٹر لگاتا تھا، یا اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں، لڑکیاں جمع ہوں گی، ناچوں گا گاؤں گا، کرتا ہوں تو کلین شیو بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ تو جنید کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت کیا ہوئی کہ اللہ نے مجھے میری اتنی نافرمانی کی ایڈورٹائزمنٹ کی بھی اللہ نے مجھے پالا، مجھے کھانا کھلایا بھی، بچے دیے، اور پھر مجھے اپنے گھر میں بلا کے اللہ رسول کی بات کرائی۔ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، اللہ موقع بہت دیتا۔ اس سے میں نے کہا تو نے بہت پاسٹ میں کوئی گناہ کیا ہو، 2 سال 3 سال 4 سال، ایک دم اس کو جھٹکا لگا، کہتا سعید بھائی یاد آ گیا، ہم نے بھنگ پی ہوئی تھی اور مستی کر رہے تھے، تو میرے دوستوں نے کہا یار کتیا بیٹھی تو پنگا کر، میں نے کتیا کے 11-12 بچے گرم تندور میں ڈال دیے، آج اللہ نے اس کی میں سزا دی۔ اور میں نے کہا تیرے ساتھ کیا، کہتا بس مجھے اب کیا ہوتا ہے کہ میں 2-3 منٹ سوتا ہوں، یہ 2-3 سال یوں سوتا ہوں اور یوں اٹھتا ہوں چیخ مار کے، میں کیا، میں کہا وہ کتیا آ کے مجھے کاٹتی ہے، ڈستی ہے کہ تو نے بچوں کو مارا، مجھے اللہ سے توبہ کرا دیں۔ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ خشکی تری میں کوئی بری چیز جو تیرے ساتھ ہوتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ ہمارا کیا ہے جی، پرائم منسٹر جا رہا ہے ایسا ہے، دیکھو ہمارے حالات، جی پریزیڈنٹ صاحب ایسے ہیں، جی یہ میری بیوی گڑبڑ ہے، یہ میرے بچے گڑبڑ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو تیرے ساتھ ہوتا ہے تیرے اپنے عمل کا نتیجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غیبت کرتا ہے، اگر عورت ہو یا آدمی یا مرد ہو، جو بھی آدمی غیبت کرے گا، اگر مرد باہر غیبت کرتا ہے، کبھی کسی کو اڑا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ گھر میں اس کو بیوی اور بچے سے ذلیل کرائیں گے، اس کو گھر میں ذلیل کرائیں گے۔ اور جو مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ سعید بھائی میں بیوی کا اتنا خیال اور یوں پیسے اور زیور اتنا ذلیل کرتی ہے، میں کہتا ہوں یقیناً غیبت کرتے ہو گے، کہتا ہاں سعید بھائی اس کی تو عادت ہے۔ جو عورت غیبت کرے گی سارا دن شوہر اور بچے اس کو ذلیل کریں گے۔ خشکی تری میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہو، پی ایچ ڈیز اور فنا ہو، میں تو ایسا ہوں نہیں، لیکن انٹیلیجنس اور عقل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا۔ دنیا بہت انٹیلیجنٹ ہے نا، جتنے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ فٹ بالرز اور کرکٹرز، عمران خان عمران خان بہت سپر انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا انٹیلیجنٹ۔ بل گیٹس بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، اسٹیو جاب بہت زیادہ، لیکن یہ بل گیٹس اور یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے آپ کا، یہ اسٹیو جاب، سب ان کی عقل خراب۔ عقل کون ہے؟ کیونکہ ہم وہ کہیں گے صرف جو اللہ اس کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو صحابہ نے ان سے لیا۔ ہمارے پاس 3 سورسز ہیں پکی،
جن کو اللہ نے کہا کہ صحابہ کو کہا میں ان سے راضی مجھ سے راضی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور نادان ہے، ناسمجھ ہے، احمق ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بنائے. آج ہم سچ اپنے آپ سے پوچھیں، سارا دن ہم اپنی خواہشات پورے کرنے کی محنت کر رہے ہیں، آخرت کی محنت کر رہے ہیں. جب عقل ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم کیسے سمجھیں؟ اور جانور بلی نے کچن میں چھلانگ ماری کھڑکی سے، اب عورت نے اس کو قرآن سنایا کہ دیکھو بلی دودھ نہ پیو تمہاری حرام ہے. وہ بلی سمجھے گا پاگل پتہ نہیں کیا بات کر رہی، میں تو دودھ پیوں اپنا کام کروں. وہ جو مرضی قرآن حدیث سنا دے بلی کو. بکری نے اپنے گھر میں آئی ہمارے اپنا وہ گھاس کھانے لگی تو ہم بکری کو سمجھا رہے ہیں بھائی قرآن سنا رہے کہ گھاس کھانے والی حرام ہے. بکری سنے گی؟ وہ تو جانور ہے. ایک بکری ابھی ہمارے ایک ساتھی نے 11-12 بکریاں ذبح کی. میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ کسائی چھری تیز کر رہا ہے اور بکریاں آرام سے بیٹھی اپنا گھاس کھا رہی ہیں، مستی کر رہی ہیں، کیونکہ بیچاری احمق ہیں، عقل نہیں ہے کہ کسائی تجھے چھری چلانے لگا اور تو اپنے کاموں میں لگی ہوئی. بالکل آج انسان اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک کسائی ہے جس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ روزانہ 2.5 لاکھ آدمیوں کو لے کے آتا ہے. مسلمان اپنے کاموں بزی، ان کے پاس دن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے اس کی تیاری کرنے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں. میں بھی دنیا میں لگا ہوں الحمدللہ. مجھے جو اللہ نے دنیا عطا کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا. میرے اوپر 2-3 سال کے حالات ہیں جو ہر چیز میں آتے ہیں. میں جب کرکٹ کھیل رہا تھا 2-3 سال کی محنت ہوئے، کبھی باہر کبھی اندر، پھر اللہ نے کرکٹ کھلا دی. کوئی آدمی بزنس کھڑا کرتا ہے تو 1-2 سال کی محنت کرتا ہے. کوئی آدمی بڑی فیکٹری بناتا ہے، محنت کرتا ہے. تو میرے اوپر بھی 2-3 سال حالات ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تو اللہ ضرور ٹیسٹ کروں گا اور ضرور ٹیسٹ کروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے دنیا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. اللہ نے انضمام کو جو زندگی دی ہے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. محمد یوسف نے 5 سال میں تھوڑا دیندار ہوا، 3 دن لگے، 5 سال میں سے سارے ریکارڈ توڑ دیے. مجھ سے ابراہیم لالا نے کہا کہ سعید انور تم نے اسے کون سی گولی کھلائی، اس کو تو کیچ ہی نظر نہیں آتا. تو میرے پیارے دوستوں لوگ دین پہ کیوں نہیں لگتے؟ اچھا ہمارا دین کون سا ہے؟ وولٹیج آ رہی ہے 220، ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو صحیح آتی ہے. پاکستان میں آپ دیکھتے ہو کبھی 240 کبھی 120، سارا کچھ چھوڑ جاتا ہے. مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ 220 وولٹیج ہے نہ 0 ہے. 0 تو کفر والے ہیں. اللہ نے کہا ان کے لیے تو دنیا جنت ہے. ان کو میں دیکھو کیا لینڈ دیا ہوا ہے، کیا ان کا ہارویسٹ ہے اور کیا ان کا جانور ہے نا، کیا زبردست خوبصورت. ہم ویلی پوری ساؤتھ سے دیکھ کے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے میں ان کو چھتیں دیتا اور دروازے اور تالے دیتا. سونے ہیرے تھے نا، مجھے ڈر تھا کہ تم نہ سلپ ہو جاؤ. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ کیا ہے کہ قید خانہ قیدی اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا. اس کے لیے چند سالوں کی قید ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ قید ہے. تو میرے پیارو ہم یہ کام تبلیغی جماعت نہیں ہے. تبلیغ جو ہے نا وہ تو ابھی شروع ہوگی. تبلیغ غیر مسلموں کو دین میں لانے کی ہوتی ہے. یہ تو کام ہم سب کو کہہ رہے ہیں بھائی میں بھی ٹھیک ہوا ہوں ایک محنت سے، کچھ آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ، پوری دنیا ٹھیک ہو، ہم سب ٹھیک ہو جائیں. ہم مرنے سے پہلے اپنی عقل کو ٹھیک کر لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. ہم کتنا سچ بتائیں روزانہ مرنے کی تیاری کریں. ذرا سا ڈاکٹر کہتے کینسر اللہ جی سب کچھ چھوڑ دیں گے، کھانا بھی چھوڑ دیں گے اور فلاں بھی چھوڑ دیں گے. ہمارے لاہور میں جب میں لاہور رہتا تھا ایک بڑا شرارتی، آپ کو لوری تیز ہوتے شرارتی ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہمارا بڑا شرارتی لڑکا، تو میں اس سے کئی سال بعد ملا تو اس کی اتنی داڑھی، اس کی ٹوپی اور اس کا گھر لے گیا کہ سعید بھائی دیکھو کوئی تصویر نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، سب ویڈیو آؤٹ، ٹی وی پردے میں. سعید بھائی فرض حج بھی کر لیا اور ایک چیک میں ساری زکات دے دی اور اسپتالوں کو پیسے، غریب بچیوں کی شادیاں، جہاں پیسہ. اور سعید بھائی مجھے جتنا پیسہ دے رہا ہوں اللہ جو سنی تھی قرآن کی آیت کہ 10 گنا زیادہ دے گا، مجھے 10 نہیں 100 گنا زیادہ مل رہا ہے، مجھے پتہ نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ، یہ کیسے ہوگا؟ سعید بھائی بس اللہ نے فضل کر دی. میں کہا نہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تو اتنی آرام سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو بتا سچ. کہتا سعید بھائی سچ بتاؤں مجھے کوئی نا سر درد ہوتی تھی بہت شدید، میں پریشان کیا، میں پیناڈول کھائی، دوائیاں کھائیں، چیک اپ کرائے، کچھ پتہ نہیں چلا. برین سکین کرایا تو ٹیومر نکلا اور ڈاکٹر نے کہا کہ تیری زندگی صرف 6 مہینے کی ہے، ٹیومر پھیل گیا ہے، کوئی اس کا چانس نہیں، تو اب تیاری کر. کہا سعید بھائی سب سے پہلے جا کے میں نے سارے بلیڈ پھینکے. میں کہا یا اللہ آج کے بعد میں نافرمانی نہیں کروں. کپڑے بدلے، یہ کیا وہ کیا. جتنے میں کسی اپنے مسجد کے مفتی کو پوچھا اس نے میرا علاج شروع کیا. میں نے کہا جی مرنے سے پہلے ٹھیک کر دو. کہا سعید بھائی 6 مہینے گزر گئے، 7-8 مہینے گزر گئے، سر درد بھی گئی، گھر بھی صحیح ہو گیا، سکون بھی آ گیا. تو میں نے رات کو پھر 3-4 لاکھ روپے صدقہ دیا اور لمبی تہجد پڑی. میں کہا اللہ کوئی کرامت ہی کر دے، کوئی بچا لے، کچھ ٹھیک کر دے. جب صبح ڈرا ڈرا ہسپتال گیا تو ڈاکٹر سے بتایا کہ میں تو زندہ ہوں، 8 مہینے ہو گئے، آپ نے کہا مر جاؤ گے. تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا تو ٹیومر تھا ہی نہیں. کہ میں حیران
तो डॉक्टर से मैंने कहा चेक तो करो, तो डॉक्टर ने 2 दिन बाद रिपोर्ट उसकी चेक की, उसने कहा माफ करना, तो हमने तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हारी रिपोर्ट पे किसी और का नाम लिख दिया था, तुम्हें कैंसर नहीं था, वो किसी और की रिपोर्ट तो कैंसर था। मौत अंदर घुसी एकदम, आदमी सब कुछ, बाल भी सही, शक्ल भी सही, कपड़े भी सही, घर भी सही, सब कुछ सही, सब कुछ छोड़ दिया। आज हमारा सिर्फ मसला है कि शैतान ने कसम खाई थी, अल्लाह कि मैं कसम खाता हूं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से गुमराह करूंगा, आगे से क्या, इनको तो काफिर ही रखूंगा, इस्लाम कबूल ही नहीं करते, और पीछे से क्या, अगर ये इस्लाम कबूल कर गए इनको मौत ही भुला, इतना बिजी कर दूंगा दुनिया में मौत ही भूल जाए। दाएं से क्या, बाएं से क्या, इनको गुनाह कराऊंगा, शराब पिलाऊंगा, जना, सूद, ये। दाएं से क्या, अगर नेक बन भी गए इनसे गीबतें कराऊंगा और आपस में इनको लड़वाऊंगा दीन की वजह से, फला फला। आज मेरे प्यारों सबसे बड़ा मसला इसका है कि आज हमारी अकल बिल्कुल साइड हुई है। जब तक अकल सही नहीं होगी कोई तकरीर, कोई बयान असर नहीं करेगा। और अकलमंद कौन आदमी है जो मरने की तैयारी करे, यही तबलीग में कह रहे हैं कि भाई हम दुनिया में मरने के लिए आए। वो एक अरब इमाम था मिस्र का, उसने बड़ी अच्छी बात की, वो कहा वी आर नॉट हियर टू लिव, वी आर हियर टू लीव। हम यहाँ वी आर हियर टू लीव दिस वर्ल्ड, वी आर नॉट हियर टू लिव इन दिस वर्ल्ड। आज हमारी सारी प्रिपरेशन, बच्चा पैदा हुआ, इसका फ्यूचर, इसका क्या करना है, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, नो मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं इंजीनियर बना, नहीं इसको सही दर, नहीं इसको इंतजाम, जिसको जाओ मैंने इसको ये बना, उसकी किसी की आखिरत को। एक है ना वो एक बड़ी अच्छी सेइंग कि माँ बाप ये फिक्र करते हैं कि हमारे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा, लेकिन कितने माँ बाप ये फिक्र करते हैं कि हमसे पहले बच्चे मर गए तो उनका कब्र में क्या होगा। सारी हमारी वरीज एंड कंसर्न दुनिया 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 दुनिया। मैं दुबई में था, मैंने पूछा लोग ऐसे आपके सारा लोग, मैंने कहा धर्म, व्हाट इज धर्म? कहा धर्म इज द करेंसी ऑफ दुबई। मैं कहा नो, करेंसी ऑफ जहन्नुम। दरहम, डोर ऑफ गम, डोर ऑफ सॉरो। धर्म पता है, दर कहते हैं दरवाजे को और हम कहते हैं गम को, डोर ऑफ गम। मैं कुवैत गया, मैंने पूछा दिनार किसी को कहते जी कुवैती करेंसी को, मैं कहा रॉन्ग, दीनार कहते हैं दीन नार, दीन को फायर लगाने वाली चीज, बर्न करने वाली चीज, दीन नार, दीन को आग लगाने वाली चीज। और वल्लाह कुवैत, दुबई और जहाँ जाओ पूरा अरब वर्ल्ड इस वक्त दीनार धर्म और बर्बाद हुआ। जितने अरब ममालिक हैं किसी का आपस में जोड़ नहीं है। आप किसी 2 मुसलमान कंट्रीज का आपस में यूनिटी दिखा दो, 2 मुस्लिम कंट्री यूनिटी, नो यूनिटी। 55 मुस्लिम कंट्रीज, एवरी वेपन, एवरी पावर, बट बिल्कुल पावर खत्म, पावरलेस। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज हमने दुनिया को मकसद बना के सामने रख के जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो दुनिया को सामने रख के जिंदगी गुजारता है अल्लाह का उससे कोई वास्ता, अल्लाह उसको दुनिया के हवाले कर देगा। मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।